ہے۔ آج انشاءاللہ ہم آپ کو غسل کے طریقے کے بارے میں ضروری باتیں عرض کریں گے، اسے بھی بہت غور سے سماعت فرمائیں۔ دیکھیں، جب انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ غسل کے 3 فرائض ہوتے ہیں۔ ایک کلی کرنا، لیکن کلی اس طرح کریں گے کہ اس میں باقاعدہ غرغرہ بھی شامل ہو، یعنی حلق تک تقریباً جہاں تک نرم باسا ہوتا ہے وہاں تک پانی کا پہنچانا فرض ہے۔ وضو کے اندر یہ سنت ہوتا ہے، لیکن غسل کے اندر فرض، جبکہ غسل واجب ہو۔ ایک تو ہوتا ہے ہم ٹھنڈک کے لیے غسل کر رہے ہیں یا جمعے کے لیے، عیدین کے لیے غسل کر رہے ہیں، اس میں تو سنت ہی رہے گا۔ لیکن جب غسل فرض ہو جاتا ہے، ہم پر غسل واجب ہو جاتا ہے، تو پھر اس غسل کو جو حالت جنابت طاری ہوتی ہے اس کو اتارنے کے لیے 3 فرائض پورے کرنا بہت ضروری ہے، جن میں سے پہلا ہے کلی کرنا، اور کلی کے اندر غرغرہ شامل ہوگا۔ دوسرا ہوتا ہے ناک میں پانی چڑھانا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا سا پانی اس طرح ہاتھ میں لے لے اور اس کو ناک کے قریب لا کے تھوڑا ہلکا سا سونگے، اتنا تیز نہ سونگے کہ دماغ کو چڑھ جائے، لیکن جتنا نرم ناک کی ہڈی ہوتی ہے، یعنی جہاں نرم حصہ پھر سخت ہڈی شروع ہو جاتی ہے، اس نرم حصے تک تقریباً سونگ کے اس کو اوپر چڑھانا ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے استنشاق کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور استنشاق کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو سانس کے ذریعے یا سونگ کر اوپر کی طرف چڑھانا، تو اس لیے استنشاق ضروری ہوگا۔ تو ناک میں پانی چڑھانا، یعنی یہ یہاں نرم ہڈی تک، یہ دوسرا فرض ہوتا ہے۔ اور تیسرا فرض ہے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ایک ایک بال پر سے پانی کا بہانا، یہ ضروری ہے۔ تو غسل کے اندر پورے بدن کو دھونا فرض ہوتا ہے، اور وضو کے باب میں وضو کا جب ہم معاملہ ذکر کر رہے تھے اس میں اچھی طرح وضاحت کر چکا ہوں کہ ہماری شریعت دھونے اور مسح کرنے کے مفہوم کو علیحدہ علیحدہ پیش کرتی ہے۔ دھونا تو مسح کے قائم مقام ہو سکتا ہے، لیکن جہاں دھونا ہو وہاں پہ اگر مسح کر لیا تو کام نہیں دے گا، لہٰذا غسل نہیں اترے گا۔ تو اس لیے بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جن میں اگر احتیاط نہ کی جائے تو اس میں صرف مسح ہوتا ہے، اس میں مطلب پانی وہاں تک پہنچتا نہیں ہے، اور چونکہ اکثر ہمارے بھائی بہن ناواقف ہوتے ہیں مسائل سے، تو وہ پانی بہانے کے باوجود، بظاہر جسم گیلا کرنے کے باوجود باتھ روم سے ناپاک ہی باہر آتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پھر نمازوں کا پرابلم ہوگا، نمازی بھی انسان، اس کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی، نمازیں ادا ہی نہیں ہوں گی، اور اسی طرح گھر میں جو حالت جنابت میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں تو وہ بھی ایک معاملہ رہے گا کہ اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، تو بے برکتی گھر میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو ہمارے بھائی بہن کہتے ہیں کہ جی پہلے تو گھر میں بہت برکت سی نظر آتی تھی، اب بہت زیادہ بے برکتی ہے، اس کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، جن میں سے ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں صحیح طریقے سے غسل کرنا نہیں آتا۔ ہم واش روم باتھ روم میں جاتے ہیں غسل کرنے کے لیے، حالت جنابت میں پورا غسل نہیں ہوتا، باہر حالت جنابت میں آ جاتے ہیں، جنبی ہی واپس آتے ہیں، تو اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو پھر گھر میں بے برکتی کا دورہ نظر آتا ہے۔ تو بہرحال بہت غور سے اس کو سماعت فرمائیے گا۔ جب انسان پر غسل فرض ہو جائے تو سب سے پہلے جب وہ واش روم میں جانے لگے تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، کیونکہ باتھ روم میں جا کر پھر ذکر الہی کرنا، چاہے اس نے بھی کپڑے نہ اتارے ہوں، لیکن وہ مقام چونکہ مناسب نہیں ہے، اس لیے باہر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جائیں گے۔ اور یہ آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ حالت جنابت میں کلی کرنے کے بعد ذکر الہی بلا کراہت جائز ہے، لہذا کلی کر کے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر باتھ روم میں داخل ہوں گے، اور الٹا قدم پہلے رکھنا، یعنی اندر جاتے ہوئے رکھنا سنت کریمہ ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیں گے، پھر انشاءاللہ غسل کا طریقہ عرض کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم۔ تو ہم غسل کا طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے۔ جب غسل فرض ہو جائے، اب آپ باتھ روم میں جائیں گے تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور بہتر ہے کہ کلی کرنے کے بعد پڑھیں، کیونکہ بغیر کلی کیے حالت جنابت میں ذکر الہی کرنا مکروہ ہوتا ہے، لیکن یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی گناہ تو نہیں ہوتا، لیکن شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اب باتھ روم میں جانے کے بعد اب آپ نے کپڑے اتارے، کپڑے اتارنے کے بعد پھر کوئی ذکر الہی نہیں کریں گے۔ یہ عوام الناس کا غلط خیال ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کلمہ پاک پڑھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے یہ ہیں کہ شاید غسل اتارنے سے پہلے کلمہ پڑھنا لازم ہے تاکہ اس سے پاکی حاصل ہو جائے۔ یاد رکھیں کہ یہ ایک ایسی نجاست ہے کہ اس نجاست کو دور کرنے کے لیے زبان سے کلمات کا ادا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے غسل کے 3 فرض پورے کرنے ہوں گے، جن کی تفصیل ابھی میں نے خدمت میں عرض کی کہ نمبر 1 کلی کرنا غرغرے سمیت، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا،
اور نمبر 3 سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورے بدن پر سے کم از کم ایک بار پانی کا بہانا. یہ آپ 3 فرض پورے کریں. اس سے پہلے چاہے آپ زبان بالکل بند رکھیں آپ کا غسل ہو جائے گا، اور اگر آپ کلمے پڑھتے رہیں لیکن یہ غسل فرض پورے نہ کریں غسل نہیں ہوگا. مختصر سے بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارا انتظار فرمائیں گے. میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب عشق رسول ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غسل کا طریقہ چل رہا تھا، مختصر اس پہ بیان کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ سوالات کی طرف آئیں گے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ غسل اتارنے کا تعلق کلمے سے نہیں ہے، لہٰذا کلمہ پاک وغیرہ پڑھنے کی بالکل حاجت نہیں. خصوصاً باتھ روم میں جانے کے بعد ویسی وہ مقام ایسا ہوتا ہے کہ ذکر الہی وہاں کرنا مناسب نہیں ہے. دوسرا، جب انسان اپنا ستر کھول دیتا ہے تو پھر کسی قسم کا کلام اشد ضرورت کے بغیر کرنا یہ مکروہ ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان اپنا لباس اتارتا ہے تو فرشتے اس کے پاس سے چلے جاتے ہیں. اب اگر وہ کلام کرتا ہے تو فرشتے گمان کرتے ہیں کہ شاید اس نے لباس پہن لیا ہے، وہ واپس آتے ہیں اور پھر وہ فرشتے چونکہ بہت زیادہ حیا والے ہوتے ہیں اس لیے ان کو روحانی تکلیف ہوتی ہے سمجھ لے، تو اس لیے مناسب نہیں ہے کہ ستر کھولنے کے بعد ذکر الہی کیا جائے. اس کے بعد یہ خیال ضرور رکھیے گا کہ جب انسان ستر کھول دیتا ہے تو ستر کھلے ہونے کی حالت میں کعبۃ اللہ کی جانب رخ کرنا یا پشت کرنا دونوں مکروہ ہو جاتے ہیں. اس کو فقہاء نے بعض تو مکروہ تحریمی لکھا ہے، اور بالکل یہ مطلب جب استنجا کے لیے بیٹھیں تو مکروہ تحریمی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جب تم استنجے کے لیے بیٹھو تو اس طرح نہ بیٹھو کہ تمہارا رخ یا تمہاری پیٹھ کعبۃ اللہ کی جانب ہو. لہذا نہاتے ہوئے بھی اس کی احتیاط کرنی ہے کہ ہمارا رخ نہ تو کعبۃ اللہ کی طرف ہو نہ ہماری پیٹھ کعبۃ اللہ کی طرف ہو. اس لیے تھوڑا سا ذرا خیال کر لیں. اگر بالفرض آپ شاور سے نہا رہے ہیں اور اس کا رخ ایسا ہے کہ جب آپ اس کی طرف رخ کرتے ہیں تو آپ کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، یا اگر آپ مطلب یا ایسا ہو جاتا ہے کہ پیٹھ کعبۃ اللہ کی طرف ہو جاتی ہے، تو یاد رکھیں پھر اس طرح نہانا یہ سخت مکروہ ہے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پھر یا تو ٹیڑھا ہو کے انسان نہائے کہ کعبۃ اللہ کی طرف نہ رخ ہو نہ پشت ہو، اور یا پھر بالٹی بھر کر اس بالٹی کے ذریعے آپ نہا لیں یا ٹب وغیرہ کے ذریعے نہا لیں تاکہ یہ مکروہ فعل کرنا لازم نہ آئے. اس کا تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے. ایک یہ بات یاد رکھیں کہ اگر بالفرض بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بالٹی میں یا ٹب وغیرہ میں پانی لے کر پھر اس سے نہاتے ہیں، تو جب انسان پر حالت جنابت طاری ہوتی ہے تو ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ ایک نجاست حکمیہ انسان پر طاری ہو جاتی ہے. یعنی ایسی نجاست جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، اس کی کوئی اسمیل وغیرہ نہیں ہوتی ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ شخص ناپاک ہے. اور اب اگر ایسی حالت میں آپ پانی میں بغیر دھلے ہاتھ کو پانی میں ڈال دیں گے، مثلا ایک انگلی بھی اگر ڈالی تو سمجھ لیں جتنا پانی اس میں لگے گا آپ یہ باہر نکالیں گے تو اتنے حصے کی جنابت دھل کر اس پانی کے اندر مل جائے گی، اور یہ ناپاکی ہے، لہذا وہ پانی ناپاک ہو جائے گا. لیکن اس کو ویسا ناپاک نہیں ہے جیسے پیشاب وغیرہ گر جائے تو ناپاک ہوتا ہے، بلکہ اس پانی کو کہتے ہیں مستعمل. مستعمل پانی وہی ہے کہ جس سے آپ نے بے وضو پن دور کیا ہو یا جنابت کو دور کیا ہو، یا اس پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بنیت عبادت استعمال کیا گیا ہو، وہ پانی مائع مستعمل کہلاتا ہے. اور اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ وضو یا غسل نہیں کر سکتے ہیں. لہذا اگر کسی نے بالفرض واش روم میں گئے اور باتھ روم میں گئے اور انہوں نے بالٹی میں چیک کرنے کے لیے جیسے گرم پانی انگلی ڈال دی تو یہ پورا پانی مستعمل ہو جائے گا اور اس سے اب غسل نہیں کر سکتے ہیں، یہ غسل اتارنے کے قابل نہیں رہا. ہاں اس کو دوبارہ قابل استعمال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس میں مثال کے طور پر اس کو نلکے کے نیچے رکھ دیں، تھوڑا سا نلکا کھولیں، بالٹی جب بھر کر تھوڑا سا پانی بہ جائے تو نلکا بند کر دیں، بس یہ دوبارہ غیر مستعمل ہو گیا. یعنی اس پانی کو جاری کرنا ہے، چلنے والا بنا دینا ہے، تو یہ پھر غیر مستعمل ہو جائے گا اور اب آپ اس سے اپنا غسل وغیرہ مکمل کر سکتے ہیں. ایک مزید کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. اس کے بعد ہم نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ غسل کے لیے پاکی حاصل کرنے کے لیے یا غسل اتارنے کے لیے نیت شرط نہیں ہے. ہاں نیت ہوتی ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات،
عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور فقہائے احناف کے نزدیک اس کی اصل عبارت یوں بنے گی اگر محذوفات نکال لیں تو ثواب الاعمال بالنیات، کہ اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ثواب سے مراد ہے اخروی بدلہ، تو گویا کہ اخروی بدلے کا دار و مدار نیت پر ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ چونکہ پانی بالذات فی نفسہ بذات خود بغیر کسی واسطے کے پاک کرنے والا ہے، لہذا اس میں آپ نیت کریں نہ کریں یا پاک کر دے گا، لیکن نیت کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر ہمارا غسل کرنا عبادت میں باقاعدہ شمار ہوگا اور آخرت میں اس پر اجر و ثواب بھی ملے گا، اور بغیر نیت کے اگر غسل کر لیا غسل اتر جائے گا، آپ پاک ہو جائیں گے لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ تو گویا کہ فقہائے احناف کے نزدیک غسل سے پہلے یا وضو سے پہلے بھی نیت کرنا یہ صرف اور صرف حصول ثواب کے لیے ہے، اخروی انعام حاصل کرنے کے لیے ہے، حقیقتاً پاکی حاصل کرنے سے اس کا تعلق نہیں، پاکی تو پانی کے استعمال سے حاصل ہو رہی ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے نیت کر لی، اور آپ کو معلوم ہے کہ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، اور ابھی میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ باتھ روم میں آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہنا ہے، لہذا جیسے ہم نماز وغیرہ میں نیت کرتے ہیں زبان سے کہتے ہیں، ایسا نہیں کہ آپ باتھ روم میں کہیں کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر غسل کرتا ہوں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں، بس دل میں سوچ لیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر غسل کر رہا ہوں، پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں، نماز کے قابل بننے کے لیے غسل کر رہا ہوں۔ کوئی بھی نیت کریں گے تو انشاءاللہ بس نیت ہو جائے گی اور ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ پہلا کالر ہے، کال لیں گے انشاءاللہ، پھر طریقہ آپ کو بتاتے رہیں گے۔ السلام علیکم، شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ پونچھوں تک دھو لیں، یہ کلائیوں کے جوڑ تک دونوں ہاتھ دھو لیں۔ دھونے کے بعد اس کے بعد دیکھیں کہ اگر بدن پر کسی مقام پر کوئی نجاست وغیرہ لگی ہوئی ہے تو اس نجاست کو دھو لیں۔ اگر آپ بالٹی سے نہا رہے ہیں یا ٹب سے نہا رہے ہیں تو بہت احتیاط سے، کہ اگر نجاست پر پانی لگ کر بالٹی کے اندر چلا گیا تو کل ناپاک ہو جائے گا، نجاست پر لگ کر تو اس لیے پانی لے کے احتیاط سے پہلے سائیڈ میں ہو کر پھر آپ اپنے جسم سے کوئی ایسی گندگی وغیرہ ہے تو اس کو دور کر لیجئے۔ تو سب سے پہلے دونوں ہاتھ پونچھوں تک دھونا، اس کے بعد پھر اپنے بدن سے کوئی نجاست وغیرہ اس کو دور کرنا، اس کے بعد استنجا جیسے کرتے ہیں آپ استنجا کر لیجئے ایک دفعہ احتیاطاً۔ اور یہ کہ میں مزید آپ کو احتیاط عرض کر دوں کہ خصوصاً مردوں کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ جب آپ پر غسل واجب ہو جائے تو غسل کرنے سے پہلے 3 کاموں میں سے ایک کام ضرور کر لیجئے گا۔ نمبر 1، یا تو تھوڑی دیر دوبارہ سو جائیں بشرطے کہ نماز کی قضا ہونے کا خوف نہ ہو۔ نمبر 2، کم از کم 40 قدم چل لیں، یا نمبر 3، پیشاب کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 3 کام ایسے ہیں کہ اگر بالفرض جسم سے جو کچھ خارج ہوا ہے اس کا کوئی حصہ پیشاب کی نالی میں باقی ہو تو ان 3 عمل سے نکل جاتا ہے۔ جب آدمی سو جاتا ہے اعضاء بالکل ڈھیلے ہو جاتے ہیں، ریزسٹنس ختم ہو جاتی ہے، تو رکے ہوئے تمام جو خطرات ہیں وہ نکل جاتے ہیں، پیشاب کرے تو پریشر سے نکل جاتے ہیں، اور انسان چلتا ہے تو حرکت سے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ 3 میں سے کوئی ایک کام ضرور کر لینا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا اس کے بعد اگر آپ غسل کریں گے اور بالفرض غسل کرنے کے بعد پھر آپ کو کوئی قطرہ آتا ہوا محسوس ہوا، چاہے مادہ منویہ کا ہی ہو، تو اس کو پہلے والے احتلام کا حصہ نہیں مانا جائے گا، دوبارہ غسل لازم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ پہ غسل واجب تھا اور آپ نے ان 3 کاموں سے پہلے غسل کر لیا، اس کے بعد مثال کے طور پہ آپ پیشاب کرنے بیٹھے اور قطرہ نکل آیا، تو پھر دوبارہ آپ پر غسل واجب ہوگا، کیونکہ یہ قطرہ اس سابقہ جو ڈسچارجنگ ہے اسی کا حصہ متصور ہوگا، درمیان کا غسل کالعدم ہو جائے گا۔ پہلے کال لیں گے، پھر انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم۔